अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज की टॉक रिकॉर्ड करने का इरादा तो नहीं था। बहुत कुछ और है ज़हन में जो हम चाहते थे कि हम रिकॉर्ड करें, लेकिन कल लता जी की वफ़ात की खबर मिली। बहुत ही अफसोस हुआ। और एक ऐसी हस्ती जिसने हमेशा हमारी खुशी का सामान किया। जब से हमने होश संभाला उनकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ी तो हमें ज़िंदगी में ये लगा कि ये सब उधार होता है आपके ऊपर। लता जी की आवाज़ जिससे हम जिंदगी भर महजूज हुए, लुत्फ उठाया, जिनके गीत गुनगुनाए खुशी में गमी में, एक तरह से जिंदगी बख्श जान बख्श गाने। और वतन के लिए चाहे वो गीत हों, चाहे वो मोहब्बत के गीत हों, चाहे वो किसी भी किस्म की मेलोडी हो, एक सुकून और एक राहत का पैगाम रही है हमेशा ही हम लोगों के लिए, हम सब के लिए। हम में से कौन होगा जो उनकी आवाज़ को नहीं जानता। तो ये जो फैज़ हमने उनकी आवाज़ से पाया, इसको हम कैसे लौटा सकते हैं? हर शख्स जो आपके लिए कुछ ज़िंदगी में कर गया, अच्छा काम कर गया, जिससे आपको तस्कीन मिली, सुकून मिला, खुशी मिली, कुछ आपने सीखा, आप उसके आभारी हैं, आप उसके एहसानमंद हैं और आपको रहना चाहिए। हमने यहाँ पर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत से साथी उन्होंने इसकी मुखालफत की और लिखा कि हम किसी नॉन मुस्लिम के लिए ये नहीं पढ़ सकते। तो इसका मीनिंग हम यहाँ लिख कर गए हैं इसीलिए कि वो लोग जो इस अरबिक जुमले को नहीं समझ सकते, उनको पता हो कि यहाँ पर हमने क्या कहा है। तो हमारा कोई ना कोई तो क्रिएटर है ना। हम सब तो एक की इबादत करने वाले हैं, एक की पूजा करने वाले हैं। तो क्या जो हिंदू है या सिख है या ईसाई है या बुद्धिस्ट है या जो भी है, उसको क्या किसी और खुदा ने बनाया है? क्या वो लौट के उसी की तरफ नहीं जाएगा? क्या वो किसी और के पास जाएगा? हम लोग तो किसी को जो हमारे दीन धर्म का नहीं है उसको दुआ देने के भी हक में नहीं है। हम बहुत कम यहाँ पर मजहबी बात करते हैं क्योंकि हमें इन चीज़ों से डर लगता है। हमें दीन के नाम से एक खौफ आता है। हमें ऐसा लगता है कि वो एक अंदर की चीज़ है, जैसे आपके सीने में एक दिल खुदा ने रख दिया, आपके बनाने वाले ने रख दिया, कि वो छुपा हुआ है। उसके इर्द गिर्द भी आपके बनाने वाले ने पसलियों का पिंजर डाल दिया ताकि वो महफूज रहे। तो रब जो है वो तो वहाँ बसता है। और हमने यहाँ जो लिखा है लता जी के जाने पर कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब ये है टू गॉड वी बिलोंग, टू हिम वी शैल रिटर्न, कि हम उसी के हैं और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे जिसने हमें बनाया है। और इसमें वर्ड आता है वी। आप जानते हैं कि वी में कौन कौन है? इसमें बोलने वाला भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो बैठे हुए थे एक जगह कहीं और कुछ सहाबा के साथ एक जनाजा जा रहा था, और जब उन्होंने जाते देखा तो एहतराम में खड़े हो गए। ये है रिस्पेक्ट। आप जिस तौर दे सकते हैं दें। हम आजकल अपने आसपास देखते हैं कि खुशी हो या गमी हो, किसी के दुख का एहसास नहीं है, किसी के दर्द का एहसास नहीं है, किसी के गम का एहसास नहीं है, किसी के एहसानों की पासदारी नहीं है। बिल्कुल एक बहुत ही सेल्फिश दुनिया आपके आसपास बसती है, जिनमें ज़्यादातर जो हैं वो आग के व्यापारी हैं, जिनका काम ही ये है कि इधर आग लगाना, उधर आग लगाना, उधर फसाद करना, उधर लड़ाई करना, सामने वाले को ब्लेम करना और हमेशा अपने आप को सही समझना। हमने ज़िंदगी में हमेशा चाहा कि हम दूसरे की तरफ ना देखें। हमने हमेशा ये चाहा कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते चले जाएं। हमने जैसा कि कहा कि हम एक क्लिप रिकॉर्ड करना चाहते थे जिसमें हम बताएं कि हमें ज़िंदगी में कौन कौन सी आदत ने फ़ायदा दिया, कौन सी आदत ने दुख दिया, कौन सी आदत ऐसी थी जो हम चाहते थे कि हमें होती या ना होती। ये बातें जो हैं हम चाहते थे कि हम अपने साथियों के साथ करें। तो उन आदतों में से एक आदत हमारी ये भी थी कि हम अपना कर्तव्य निभाए चले गए। हम अपनी जिम्मेदारियां जो थीं उनको निभाए चले गए। हमने हमेशा ये देखा ज़िंदगी में कि किसी का हम पे कोई एहसान तो नहीं रह गया। हमें दुनिया में किसी का डर नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा रब जो है हमसे राज़ी हो। यहाँ पर बहुत दुनिया है हमसे मोहब्बत करने वाली, और बहुत दुनिया है जो हमारी मुखालिफ है, जो हमारी बातों को और हमारी आदतों को नहीं पसंद करती। लेकिन हम कभी भी ऐसे इंसान ना थे कि जिसको ज़माने की परवाह होती कि दुनिया क्या कहेगी। हमें जो सही लगा वो हमने किया। हम जो भी हैं, हम हमारा दीन धर्म, हमारी नेशनलिटी, हमारी कौमियत, हमारा रंग व नस्ल जो भी है, हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोगों को, अपनी दुनिया को। तो अगर हम नफ़रतों के पैगंबर रहे
اور ہم میسیج ہی ہیٹ کا دیتے رہے ایک دوسرے کو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ نے یہ دعا کیوں دے دی، آپ نے یہاں پر مال میں کبھی کوئی بچہ ٹھوکر کھائے تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اللہ حافظ، کسی کا بھی ہو، چاہے کسی ہندوستانی کا ہو، چاہے کسی آسٹریلین کا ہو، چاہے کوئی آئی لینڈر ہو، ایک عادت ایسی ہو گئی کہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے اللہ حافظ. تو وہاں پر جو ہمارے دیکھنے والے ہوں گے یا ہمیں سننے والے ہوں گے، کیا وہ ہمارا آ کے گریبان تھامیں گے؟ جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے ماں باپ یا اس کا جو ماحول یا اس کا براٹ اپ ہے، جو دین دھرم وہاں پر پریکٹس کیا جاتا ہو، بچہ وہ کرنے لگ جاتا ہے. وہ کسی بھی راستے سے جائے، پکارتا تو اپنے بنانے والے کو ہی ہے. وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ اس پر کبھی سورج کی روشنی بند نہیں کرتا. بہت سے ساتھی یہاں پر آتے ہیں، تصحیح کر کے جاتے ہیں کہ خدا کیوں کہا اللہ کہیں. اردو میں خدا اور اللہ الگ الگ جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. کس ضمن میں استعمال کرنا ہے اس جملے کو، وہ لوگ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں جن کو خود نہیں علم. اب یہاں پر آ کر کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ کیوں لکھا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک نفرت کا پیغام ہے، اور ان عادتوں کے ہاتھوں ہم سے کوئی محبت نہیں کرے گا. جب دنیا نہیں کرے گی تو خدا کیسے کرے گا؟ جب آپ کو آپ کے ساتھی ہیومن بینگ نے آپ کو نفرت سے دیکھا تو آپ کا بنانے والا آپ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو ہم اس کے لیے اِنَّ لِلَّهِ پڑھتے ہیں جس کو ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ دین اسلام پر پیدا ہوا تھا. تو ہم نہیں جانتے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے یا یہ سورگ میں جائے گا یا نرک میں جائے گا، کوئی یہ نہیں جانتا کس کے کرم جو ہیں، کس کی ڈیڈز جو ہیں، کس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو بخشوا جانے والے ہیں. تو جس قسم کی آنچ اور جس قسم کی نفرت ہم اس دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں بستے ہیں. تو آپ کو دل رکھنا چاہیے دوسرے کے لیے، محسوس کرنا چاہیے دوسرے کے دکھ کو، دوسرے کے درد کو. دین کہتا ہے کہ دلوں میں رکھی گئی ہے محبت اس شخص کے جو اس کا محسن ہو، اور بغض اس شخص کا جو برائی کرے اس سے. نفرت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ انسانی نیچر ہے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی جو اس سے برائی کرے گا اس کے لیے. کیونکہ انسان بنا ایسا ہے، اس کی ٹیوننگ ایسی ہوئی ہے. جیسے ایک کمپیوٹر جو ہے اس میں جو فیڈ کیا گیا ہے وہ اسی پر چلے گا. انسان کی فطرت بھی یوں ہی ہے، جو اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے. جو اس کا محسن ہوگا، جو اس کا بھلا کرے گا، وہ اس کے لیے محبت رکھے گا. جو اس کے ساتھ برائی کرے گا وہ اس کے لیے نفرت رکھے گا. یہ ایک ہیومن نیچر ہے. تو جب آپ دوسروں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہم کیوں لتا جی سے محبت کرتے تھے، ہمیں کیوں دکھ ہوا کہ وہ چل بسیں؟ اسی لیے ہوا. جانا تو سب نے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی اچھی دی، اور کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے دم سے روزی روٹی کماتے ہوں گے. کتنے سارے میوزیشنز ہوں گے، کتنے سارے رائٹرز ہوں گے، کتنے سارے پوئٹس ہوں گے جن کی روزی روٹی کا بندوبست جو ہے وہ تھی. اور بھوک جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس کو پھر جائز اور ناجائز، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی جب اس کا پیٹ بھوکا ہو. جس کے بچے گھر میں بھوک سے بلکتے ہوں گے وہ ماں کیا کرے گی؟ تو ہم نے زندگی میں ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا سیٹ اپ دیکھا ہے اپنے کریٹر کی طرف سے اپنے اراؤنڈ، کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اسی کا ریوارڈ یا اس کی پنشمنٹ، اس کی جزا یا اس کی سزا اس کو ملتی ہوئی ہم دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں، بہت حد تک، بہت حد تک. تو ہمیشہ ہی انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کرم کرے. دین انسان کا پرسنل میٹر ہے. تو کوئی بھی بھلے کا کام کرتے ہوئے انسان یہ نہ سوچے کہ وہ دوسرے پر احسان کر رہا ہے یا وہ کسی کے لیے کر رہا ہے، بلکہ ہر بھلے کا کام، ہر نیکی کا کام، ہر پنیہ کا کام انسان اپنے لیے کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ سے سنا کہ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہی دعا فرشتے آپ کے لیے کرتے ہیں. کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ڈسکریمنیٹ کرنا، کسی کو ادنا جاننا، ہمیشہ یہ سمجھنا کہ ہم بہتر، ہم اعلیٰ، آپ جتنا کوشش کریں گے اس چیز کو اپناتے ہوئے سر ابھارنے کی، آپ اتنا ہی ڈوبتے چلے جائیں گے. آپ کبھی سکسیس، کامیابی، عزت اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو کہ ہمارے ہاں آج کل دکھائی دیتا ہے نہیں پا سکتے. تو یہ راستے بھلے کے راستے نہیں ہیں. آپ محبتیں بانٹیں تاکہ آپ کو محبتیں دی جائیں. آپ دوسرے کا درد رکھیں تاکہ خدا آپ پر مہربان رہے. وہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو کسی کا برا نہ چاہیں. بارہا ہم یہاں پر کمنٹس پڑھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اللہ رسول تھالی میں رکھ کے دینے والی چیز ہوتی تو ہم دے دیتے کہ لو تم لے لو. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے لوگ اتنے ریجڈ ہیں،
ہمارا کچھ بھی کہہ دینا کوئی اثر نہیں رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ شاید ہزاروں میں سے ایک آدھ ہو جس کو ہماری بات سمجھ آئے، لیکن ہم نے یہاں جو اوپنلی یہ بات کی، صاف طور پر بیان کی، وہ اس لیے کی کہ کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے چینل پہ نہ آئے کہ ہم ان جیسے انسان ہیں. چونکہ انسان اپنی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو نفرتوں کے پیامبر ہوں. اور دین کہتا ہے کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں سب سے بہتر ہے. تو ہماری ویلتھ، ہمارا سٹیٹس ہمارے کسی کام نہیں آنے والا ہے. اور اگر کوئی چیز ہم کو دوسروں سے بہتر کرے گی خدا کی نظر میں یا ہمارے کریٹر کی نظر میں، تو وہ ہمارا تقوی ہے کہ ہم اس کی ناراضگی سے کتنا ڈرتے تھے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ہاں ہماری آس پاس کی دنیا کرتی ہے، وہ اس کی ناراضگی کو مول لیتی ہے. بہت سی آگ ہے جو یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں لگا جایا کرتی ہیں. تو ہمیشہ انسان کے کرم جو ہیں، انسان کی ڈیڈز جو ہیں، انسان کی عادتیں، انسان کی بات، انسان کے ایکشنز ایسے ہوں جن سے ایک زمانہ محبت کرے. کہتے ہیں نا کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. جو بھی جانے والا ہے اس دنیا سے، جو انسان بھی واپس لوٹتا ہے اپنے کریٹر کی طرف، وہ اپنے کریٹر کو پیارا تھا یا وہ اپنے کریٹر کی ناراضگی مول لے کر گیا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے جس نے کہ اس کو بنایا، بھیجا اور واپس بلایا. تو لتا جی جن کی آواز ہی ان کی پہچان تھی، تو ان کا بنانے والا ان سے ہمیشہ راضی رہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.